برعکس نظر آتے ہیں۔ وہ کب نظر آتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ جب نظر آتے ہیں جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے یا اللہ کو ترجیح دیتا ہے۔ اور دو چیزوں سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ عمل جو نبی کی سنت ہے، اگر وہ سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو ترجیح دی، اور اگر وہ نبی کی سنت کے خلاف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کو نہیں بلکہ دنیا کو ترجیح دی۔ یہی اس کی کسوٹی ہے، اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہی اتار چڑھاؤ ہمیں اس بات کا ثبوت دیتا ہے، اس بات کے دلیل دیتا ہے کہ ہمیں اللہ سے اتنی محبت تعلق نہیں ہے جتنا کہ ہمیں اس دنیا سے۔ اور ہر چیز میں آپ سرچ کر رہا ہوں، اس کی دلیل جو ہے وہ بہت واضح ہے۔ یہ کہا جائے کہ بھائی دنیا میں تمہیں فلاں صاحب سے ملنے جانا ہے، دنیا کی کوئی بھی اہمیت والا آدمی رکھ لیجیے، تو جانے سے پہلے ہم اس بات کو ضرور غور کریں گے کہ یہ جو ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ کس نوعیت کا آدمی ہے، اور جس نوعیت کا ہوگا اسی لحاظ سے جو ہے وہ کیا کریں گے، اس کی تیاری کریں گے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ بھائی اللہ کے پاس ملنے جا رہے ہو، تو ہمارا جو انداز ہے، جو معاملات ہیں، وہ اللہ معاف کرے ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب سے دنیا کے اندر بے حیثیت لوگوں کے پاس ملنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ وہی انداز تو بتاتا ہے، اسی انداز کے بارے میں تو انسان کو پتہ چلتا ہے، ورنہ تو پتہ نہیں چلتا، کوئی چیز پتہ تھوڑی چلتی، اندر کی چیز باہر تھوڑی نظر آ رہی ہے، لیکن اس عمل سے نظر آتی ہے۔ اور اس عمل کی تیاری بار بار عرض کر رہا ہوں ہم نے کرنی ہے، کیونکہ اصل میں ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، ایک دن ہمیں اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو تم کس حال میں مرنا پسند کرو گے؟ تمہارا حال مرنے کا کیا ہوگا؟ تمہاری سوچ و فکر کس حال میں ہوگی؟ علماء حفیظ جیسے ہم دنیا کے اندر ایسے ہی، کیونکہ ہم 5 وقت اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے، اور کیا کرنے جاتے ہیں؟ گھر میں اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ اللہ۔ لیکن ہماری کیا سوچ، ہماری فکریں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا ہم اس کا اسی طرح اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا لے کر آئے؟ یہی اصل مقصد، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، کہ ہمیں اس بارے میں بار بار متنبع کر رہا ہے۔ دیکھو تم آج آ کے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو، آج تم واپس جا رہے ہو، ایک وقت آئے گا تم واپس نہیں جاؤ گے۔ ہمارے والد اکثر فرماتے تھے تو آج تو میں جا رہا ہوں، واپس بھی ہو سکتا آ جاؤں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا۔ تو میں بار بار ایک ہی باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ پریکٹس ہے، پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ ایڈیم ہے۔ اس کے اندر جو سمجھداروں نے جوڑا ایک چیز کہ پرفیکٹ پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ۔ صرف پریکٹس نہیں، پریکٹس تو اللہ معاف کرے بری چیز کی ہوگی تو بری پریکٹس بن جائے گی، لیکن اگر پرفیکٹنس تمہارے اندر آئے گی تو انشاءاللہ تم اسی حال میں مرو گے جس حال میں جی رہے ہو۔ ایسے واقعات بہت مشہور ہیں کہ ایک جوان تھا، اس کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد دوسرے لوگ جو انتقال کر کے پہنچے تھے کہا بھائی تم کیسے آ گئے، تم تو ابھی جوان ہو، ہے بھائی 28-30 سال تمہاری عمر ہے؟ ہاں میں تو بھی جوان ہوں، میرے جسم کے اندر کوئی بھی ایسی خرابی نہیں تھی، میں پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ اچھا بھائی تم مر تو گئے ہو، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہوتی؟ کیا 3 منٹ دے دو، میں 3 منٹ کے لیے دنیا میں جانا چاہتا ہوں، اور میرے باپ والدین مجھ سے ناراض تھے، میں ان سے معافی مانگ لوں، میری جو ہے بیوی کو میں نے تنگ کیا تھا، میں اس سے معافی مانگ لوں۔ اسی طرح وہ دنیا میں صرف 3 منٹ مانگتا ہے کہ میں واپس جا کر یہ عمل کر لوں۔ تو یہ کیا ہے؟ جوان آدمی اچانک مر جائے گا، اور یہی اس کو ہوگی کہ بھائی یہ تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ میں ایسے مر جاؤں گا اچانک۔ اسی طرح ایک کاروباری مر جاتا ہے،
وہ بھی وہیں پہنچتا ہے کہ بھائی تم کیسے مر گئے، تم تو بڑے ہوشیار تھے، تم دنیا کا کاروبار چلاتے تھے کہ ہاں پتہ نہیں میں کیسے مر گیا، لیکن اچانک ہوا دل میں میرے درد ہوا اور میں جھکا اور میں مر گیا، کہ اب جناب صرف 3 منٹ چاہیے مجھے کہ دنیا میں جا کر میں نے جن کو جو ہے دھوکہ دیا ہے، جن کے پیسے میں کھا چکا ہوں، کم از کم اپنی اولادوں کو بتا دوں کہ بھائی یہ میرا قرضہ ہے، یہ میرے معاملات ہیں، یہ تم نمٹا دو۔ اسی طرح تیسرا آدمی مرتا ہے، تیسرا آدمی مرتا ہے تو وہ بھی 3 منٹ مانگ رہا ہے، لیکن یہ 3 منٹ ملتے نہیں ہیں، کسی بھی دن روح قبض کر دی جاتی اور انسان ایک جھٹکے میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن جس حال میں ہوگے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ جو فارمولہ بتایا گیا ہے وہ اسی لیے بتایا گیا کہ ابھی سے اپنے آپ کو ایسا حال بنا لو کہ تم جس حال میں ہو اسی حال میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا جو اللہ والے تھے، جن کا تعلق اللہ سے تھا، کہ بھائی آپ کس حال میں جو ہے وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا تھوڑی دیر سوچا، جو میں کر رہا ہوں وہی کروں گا، میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں گا، چلو بھائی اللہ کے پاس چلنا ہے چلتے ہیں۔ اور ایک اللہ معاف کرے کسی ہم جیسے سے پوچھا، وہ یار 2 منٹ رک جاؤ ذرا میں کپڑے پہن لوں، نبی کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ بنا لوں، ٹوپی ذرا پہن لوں، فلاں چیز کر لوں، اتنا وقت مل جائے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، نماز جو ہے وہ ادا کر دوں، تو میں 24 گھنٹے جو اگر ملیں گے تو میں ان چیزوں میں لگاؤں گا۔ اب آپ بتاؤ کیا 24 گھنٹے کسی کو ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر، ہم آئے ہیں جس کے لیے کیا وہ کام ہو گیا؟ نہیں ہوا، کیونکہ تمہارا ہر چیز بتا رہی ہے بھائی یہ سب چیزیں جو ہے اس سے میچ نہیں کر رہی جو نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت سے اگر میچ نہیں کر رہی تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تم جتنا بھی اس کو اچھا سمجھو، یہ تمہارا لباس، یہ تمہارے ہر چیز، سر کے ٹوپی سے لے کر پیر کے ناخن تک، اگر وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ میچنگ نہیں ہے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، یہ جو ذرے برابر خیر، یہ ذرے سے بھی بڑا ہے۔ یہ تو پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ تم نے وضاقتہ یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ جو تم کپڑے پہنتے ہو یہ تو یہود و نصارہ کے کپڑے ہیں، یہ جو تم نے کرتے بنائے ہوئے ہیں یا شرٹ بنائی ہوئی ہے یہ تو ٹائی کالر ہے۔ حضرت ہم تو ٹائی نہیں پہنتے، پھر یہ کالر کس نے پہنا ہے؟ تو یہی میں عرض کر، یہ ہم حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے حضرت یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ، وہ جب ہمیں دیکھتے تھے جس حوالے سے ہمیں نظر آتے تھے فوراً ٹوکتے تھے۔ جس زمانے میں داڑھی نہیں تھی، جوانی تھی، تو حضرت ہمیشہ چہرے پہ مارتے تھے ماشاءاللہ بھائی داڑھی بڑھانا، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی ماشاءاللہ اللہ کے شکر ہے بڑھ گئی۔ اس کے بعد کیا ہے، ہر چیز کے اندر بھائی یہ کالر، ایک زمانے میں لمبے لمبے ٹائی کالر چلتے تھے، انہوں نے کان کھینچے، بھائی یہ کان جو ہے یہ اتنے لمبے کیوں ہیں، اس کو کاٹو، یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ایون کہ یہ جو کفلنگ کالر ہے اس میں بھی، یہ میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیے جب تک یہ تم سے نہیں ہوگا، یہ تو بہت آسان چیز ہے، یہ تو تمہاری اپنی ذات کے اوپر ہے، یہ نفس تم سے اگر نہیں مرے گا تو بڑے کام کیسے کرو گے؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ علمان حفیظ ہمارے دشمن نہیں تھے، لیکن ایک ایک چیز کو انہوں نے نقطہ کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، دیکھو یہ اس کو صحیح کرو، یہ لباس، یہ پوشاک، یہ تمہاری صورت، یہ چیز ہم جب تیار ہیں کہاں جانے کے لیے؟ اللہ کے یہاں جانے کے لیے۔ اگر پوچھ لیا جائے صرف ایک کہ بھائی یہ بتاؤ یہ تو اس لحاظ سے ہے ہی نہیں، کیا جواب دو؟ کیا جواب ہے ہمارا؟ ابھی جواب دے دو، کیا کہو گے؟ ارے صاحب ہم نے تو ایسے ہی پہن لیا۔ ارے ایسی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تم نے اللہ کے حکم کے خلاف نبی کی سنت کی، تمہارے دل میں نبی کی سنت کی اہمیت نہیں تھی، اب ورنہ کبھی بھی کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو کل کرنا ہے سو آج کر، یہ پریکٹس ہے، ہمیں اپنی زندگی کو ایسا بنانا ہے، ایک طرف نبی کی سنت ہو اور ایک طرف آپ اس کو میچ کیا جائے۔ ہاں بھائی سب چیزوں کو کریکٹ ہے، ہاں بھائی کریکٹ، تیار ہوں میں،
تو پھر کامیابی ملے گی. لیکن ابھی تو میں نے کہا نا کہ اسی میں ہی ناکام ہے. ہم نہیں مانتے, ہم تو وہی علامہ الحفیظ. تو بھائی کرنا تو پڑے گا, بار بار سمجھا رہا ہوں, نہیں کرو گے پھنس جاؤ گے. بار بار عرض کر رہا ہوں, ایک واقعہ ہے, مشہور واقعہ. ایک انگریز, ایک مسلمان, میں اس کی باریکی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک مسلمان مرد جو ہے, اس نے اپنی بیوی کی صحبت کی اور کہا کہ یار دین بڑا اچھا ہے, لیکن اگر اس کے اندر یہ نہانے کا مسئلہ نہیں ہوتا نا, اگر یہ مسئلہ نہانے کا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی جنابت کے بعد نہانا ہے, تو یہ بڑا زبردست دین ہے. یہ بات صرف اس نے کہی. اور اسی طرح ایک اور خاتون تھی یا کوئی ایک اور مرد تھا, وہ اس نے کہا کہ بھائی دین جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. اللہ مجھے کلمے کی, وہ تھا کیا نام ہے, کوئی کافر تھا, اس نے کہا دین بڑا زبردست ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بس توفیق عطا فرمائے. تو دونوں مر گئے, دونوں کو دفن کر دیا گیا. تو ایک صاحب کو خواب میں نظر آئے, وہ صاحب وہ ان کے دوست تھے, جاننے والے تھے. تو جب پتہ چلا کہ صاحب قبر میں, جب خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں جو ہے, ان کی قبر میں جو ہے کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ ابھی قبر کھودی جائے گی. جب قبر کھودی گئی ان کی, تو پتہ چلا اس کے اندر تو جو کافر تھا اس کی لاش نکلی. ارے ہم نے دفن تو ان کو کیا تھا, یہ کیسے ہو گیا؟ پھر معلوم کرایا گیا کہ بھائی یہ جو آیا یہ کہاں سے آیا؟ تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ سے آیا. وہاں جا کے جب کفن وہ کھودا گیا تو پتہ چلا کہ وہ صاحب کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے. یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, بہرحال اللہ والے ہوتے ہیں, انہوں نے خواب میں دیکھتے ہیں کہ بھائی ہوا کیا, کہ بھائی اس نے جو ہے ہمارے دین کے اندر اس چیز کو ناپسند کیا, اور اس نے اس چیز کو پسند کیا, تو ہم نے اس کی قبریں بدل دی کہ یہودیوں کے جو کافروں کے ساتھ یہ کافر رہے گا, اور مسلمانوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیا. تو میرا آپ سے صرف یہ کہنے کا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں واضح طور پر فرمائی کہ جس کی جو مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ مشابہت کا مطلب آپ اگر اس کو ڈیفائن کریں تو کیا ہے؟ صرف ظاہری تو ہے نا, ظاہری پر یہ بات کہی جا رہی ہے, اور باطن کے اوپر تو اللہ معاف کرے کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, ان چیزوں کو کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق پڑھنی, ایک بھی سنت نہیں چھوڑنی, ایک بھی طریقہ اس کے اندر سے ہدف نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری اور آپ کی کامیابی ہے, کیونکہ اس پریکٹس کو تو 50 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے. یہ کل کو تھوڑی شروع کی ہے آپ نے, یہ تو 12 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں بالغ, جب بچہ لڑکا بالغ ہوتا ہے اس وقت سے یہ کام شروع ہوتا ہے. اس وقت سے لے کر آج 50 سال, 60 سال, 70 سال کی عمر ہے, ابھی تک ہم اس میں پرفیکٹ نہیں ہیں, کیونکہ پرفیکٹ پریکٹس کی ہی نہیں. تو رزلٹ کیا ہے؟ ناٹ پرفیکٹنس. تو ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں کوئی اس کی ہیر رانجھا کی کہانی نہیں سنائی جا رہی, یہاں اس بات کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے بھائی اپنا محاسبہ کر لو, کیونکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, نبی کی محبت قدر نہیں ہے, اس وجہ سے تم یہ نہیں کر پا رہے. اگر تمہارے دل میں ان چیزوں کی محبت ہو جائے تو خدا کی قسم تم اس چیز کو کبھی نہیں اپناؤ گے, تم اس چیز سے نفرت کرو گے. تو یہی عرض کر رہا ہوں آپ تو, میں تو ظاہری بات کر رہا ہوں. اسی طرح وقت سے تیاری, ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے یہاں کس لیے, یہ فرض عین ہے. ہمیں یہی نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے. اپنی اصلاح فرض عین ہے, یہ کوئی سنت اور جو ہے واجب نہیں ہے. جو فرض عین ہے, اللہ کہتا ہے جہاں چند لوگ ہمارے لیے بیٹھ جاتے ہیں میں خود جلیس ہوتا ہوں وہاں پہ. ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں یہاں پہ, جہاں ہم سے اللہ ملاقات کر رہا ہے, لیکن کیونکہ ہماری دماغ میں یہ باتیں آ نہیں سکتی. جو نبی نے بتائی ہے وہ حق ہے, لیکن ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں, اس کی کوئی تیاری نہیں. اور اس کے برعکس کہا جائے کہ صاحب فلاں دن جو ہے آپ کو فلاں ہوٹل میں جانا ہے فلاں صاحب سے ملنے, پھر دیکھیں تیاری کیا ہے, دیکھ کپڑے پہ استری ہوں گے, ہے بھائی کتنا ٹائم ہو گیا, نہانے کا وقت ابھی, چلو بھائی جلدی نہا لو.
پہلے ہی تیار ہو جاتا ہوں. ٹریفک کا مسئلہ بھی ہے بھائی. خدا کی قسم یہ ہماری سوچ و فکریں ہیں, اور نہیں ہے تو اللہ کے معاملات میں یہ ہماری فکر نہیں ہے کہ مجھے صبح فجر میں جانا ہے نماز پڑھنے, مجھے یہ سونا ہے, مجھے ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہے تاکہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں. علماء حفیظ کرنا کیا ہے یہی, اگر یہی کرنے آئے تو ٹھیک کرتے رہو, لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. خدا کی قسم دنیا میں بھی رگیت دیے جاؤ گے, اور مرنے کے بعد کو علماء حفیظ ہم نے ابھی مرنے کے بعد کا تو سوچا ہی نہیں, مرنے کا تو کسی کو کہ خیال ہی نہیں ہے. ہر آدمی یہ کہہ رہا حضرت کمائی کیسے ہوگی, ہے حضرت جو ہے بچے کی شادی کیسے ہو کروں گی. حضرت کوئی بھی آدمی اس بات کی فکر میں نہیں ہے کہ مجھے کل مر جاؤں, ابھی مر جاؤں, کچھ پتا ہے. لیکن جب تک یہ فکریں نہ آ جائیں اس وقت ہماری کامیابی ہوتی ہی نہیں, کیونکہ موت ہی تو ساری چیزوں کی جڑ ہے. ہم موت ہی کو تو بھول گئے, موت کو بھول گئے جس کو جو ہر وقت کسی وقت بھی آ سکتی. لیکن ہماری فکریں کیا ہیں, 10 سال آگے کی ہیں, 20 سال آگے کی ہیں. اور ابھی میں نے کہا نا کہ کیا کیا فکریں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو صبح سے لے کر رات تک انہیں فکروں میں مر رہے ہیں. کیوں مر رہے ہیں؟ اللہ نے تم پہ لعنت بنا کے تمہارے گلے میں توق ڈال دیا کہ تم بس اسی فکر میں مرو گے. علماء حفیظ اسی فکر میں مر گئے تو بتاؤ کہاں جاؤ گے, کس خوش فہمی میں ہو. بار بار عرض کر رہا ہوں, دیکھیں یہ سوچ بدلنی ہے. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی تمہاری زندگیاں نہیں بدلے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچ بدل, سب کچھ بدل گیا. ہماری سوچ ہی نہیں بدل, ہماری فکر ہی نہیں بدل. جب یہ بدلے گا تو پھر میں دیکھوں گا نا کہ میری ٹوپی, میرے وضاقتہ, میرے لباس پوشاک کیا نبی کی سنت کے مطابق ہے. صحیح ہے. اور اگر یہ سوچ ہی نہیں بدلے گی, ارے سب چلتا ہے, کچھ نہیں چلتا. خدا کی قسم کچھ نہیں چلتا. بار بار کہہ رہا ہوں, جب بس جاؤ گے پھر واپسی نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد تمہیں کوئی 2-3 منٹ نہیں دے گا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, دیکھیں اسی بار میں مر جاؤ گے. ہر آدمی ایسے ہی مر گیا, بیٹھا ہوا تھا اچانک اٹیک ہو گیا, بیٹھا ہوا تھا اچانک برین ہیمریج ہو گیا. روز کی کہانی ہے, اور یہ ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ابھی میرا بچہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں اتنی آبادی ہے, 2020 تک وہاں پہ جو ہارٹ اٹیک سے لوگ مرتے تھے وہ 3,000 روز. اس کے بعد 2021 آیا, 3 کا 5,000 ہو گئے. اس کے بعد 2022 آیا تو پتہ چلا کہ 8,000 ہو گئے. 2024 تک 13,000 آدمی روز مر جاتے. ریشو دیکھو کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, کہاں 3,000 کہاں 13,000. تو یہ جو موت کا, جسے میں کہہ رہا ہوں اچانک موت کا ریشو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ آج کل تو ڈیٹا سسٹم ہے, ہر چیز 1 سیکنڈ کے اندر آ جاتی ہے. ہماری بھی موت کسی بھی دن اچانک آ جائے گی, لیکن کیا تم اس موت کی تیاری کر چکے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی آئے, وسلم قیامت جو ہے وہ کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے قیامت کی تیاری کر لی کیا؟ تم نے تیاری تو نہیں کی. تو پھر جاؤ اس کی تیاری کرو. موت جس دن تمہاری آ گئی اس دن تمہاری قیامت ہے. تم اس بات کی تیاری کرو کہ موت آنے والی ہے ان قریب, آج ہے کل نہیں, یہ والی کہانی ہے. کیا تم تیار ہو؟ نہیں صاحب, میری فجر رہ گئی, میری ظہر رہ گئی, میرا یہ گناہ ہو گیا, میرا یہ اللہ معاف کرے یہ معاملہ. تو خدا یہ قسم میں کھا رہا ہوں کہ بھائی اسی حال میں مر جاؤ گے, اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. نہیں ہوگا پھر تبدیلی. بنا لو اپنے آپ کو جو کرنے آئے دنیا میں. دنیا میں ہم بیوی بچے اور اپنے مکانات بنانے نہیں آئے. یہ تو ضرورت ہے, بناؤ, لیکن اللہ کو اہمیت دو, اللہ کو عزت دو, کیونکہ یہ سب کام اللہ کرتا ہے, ہم اور آپ نہیں کرتے. ہماری سوچ و فکریں جب ہم سوال کرتے ہیں جواب یہ تو اللہ کرے گا, اللہ ہی کرتا ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا؟ اللہ نے. ماں کے بعد کس نے؟ بھائی سب اللہ نے. اب جب سے تمہارے اندر تھوڑا سا شعور آیا, اب کیا ہے, کون کرے گا؟ بھائی کام کرے, کام ہو تو ہوگا.
اب سوال کرو تو یہی جواب ملتا ہے. ایون کہ اولاد اپنے باپ سے پوچھتی ہے بھائی آپ نے مجھے دیا کیا, آپ نے میرے ساتھ کیا ہی کیا, میری زندگی آپ نے برباد. خدا کی قسم یہ سوالات ہیں. کیوں؟ کیونکہ ذرا سا شعور آیا, اور شعور میں کیا ہوا, لعنت میں مبتلا ہو گیا. جب تک شعور نہیں تھا تو کھیل رہا تھا, کود رہا تھا, مزے کر رہا تھا, کھانا مل رہا تھا, کپڑے سب مل رہے تھے اس کو. اب اللہ نے کیا کہ امتحان کے لیے شعور ڈال دیا. ہماری فکریں کہاں جا رہی؟ یہی ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں. ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. ہمیں ففعلوا للہ, اللہ کی طرف بھاگو, چلو نہیں بھاگ کے جاؤ. جو کل کرنا سو آج کر. اگر آپ اپنی زندگی بنانا چاہ رہے ہو, اب اگر اپنی زندگی بنانے سے کیا مراد ہے بھائی, ایسا بنتا چلا جائے گا کہ تم اللہ سے قرب حاصل ہوتا چلا جائے, کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جیسے سبق یاد کیا. یہ تو سبق یاد جس کو اللہ نے پسند فرما لیا اس کی چھٹی نہیں ہے, اس کو توفیق پہ توفیق ملتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرماتا ہے, اور جس پہ لعنت آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے, کوئی اور نہیں کرتا. اس کو گناہوں میں الجھا دیتا ہے, جاؤ گناہ کرتے رہو, آخر میں ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے, دنیا بھی تمہاری برباد کر دیں گے, تمہارے دل و دماغ میں سکون نہیں آئے گا. تو ڈائریکشن جو ہے وہ تو اللہ ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں وہی جو میں عرض کر رہا ہوں. یہی تو لعنت ہے جس کے بارے میں بار بار کر دیکھیں. یہ یہاں پر ہم نے بیٹھ کر اس سوچ کو پہلے دیکھا. کون کرتا؟ اللہ. حد سے پوچھا ہے اللہ, تو اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے, اللہ کے حکم کے خلاف کر کے کیسے کامیابی ملے گی؟ کون سا طریقہ ہے بتا دو. تو دنیا میں ایک نوکر اپنے مالک کو ناراض کر کے سکھ میں نہیں رہ سکتا. کوئی خالق کائنات کو ناراض کر کے تم سکھ میں رہو گے؟ ہم والی پیدا نہیں. تمہاری ای خیال ہستا محال ہستا جنوں, یہ پاگلوں کی باڑ ہے. بتا رہا ہوں پاگل ہو تم. اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے, خدا کی قسمیں کھا رہا ہوں, یہ پوری ہسٹری بھری پڑی ہوئی ہے. اپنی زندگی کو جس نے اللہ اس کے نبی کے حکم کے مطابق ڈھال دیا, اس کی حاکمیت دیکھو, اس کی عزت دیکھو, اس کی فارغ البالی دیکھو. بھائی دیکھ کے ہی دیکھ لو. لیکن تو بات کرنا کیا ہے, یہی یہاں جو بیٹھنے کا مقصد صرف اس بات کا جائزہ لیں. دیکھو اتنی عمر ہو گئی, وقت گزار دیا تم نے, اب تمہیں مزید کوئی تجربات کی ضرورت نہیں ہے. کیا حاصل ہوا پوچھو اپنے آپ سے, کیا حاصل کیا؟ کیا حاکمیت ملی صاحب؟ کیا فارغ البالی ملی؟ نہیں صاحب. عزت ملی؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں اللہ معاف کرے, بلکہ اس کے اگینسٹ ملا. گھروں میں ذلیل ہو رہے ہیں, اولادیں ذلیل کر رہی ہیں, خاندان والے عزت نہیں منہ لگا رہے ہیں. اور ایسے ہی کتنے معاملات ہیں, دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے. کیوں ایسے ہی ہے؟ ہسٹری لو تو پتہ چلا کہ بھائی صبح سے لے کر رات تک اللہ کو ناراض کرتا ہے. تو سارے تو اللہ کے مخلوق ہے نا بھائی. ایک مالک ناراض ہے تو مالک جب دیکھتا ہے ایک فلاں خادم سے یا کارندے سے مالک ناراض ہے, کوئی بھی آدمی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ بھائی مالک ناراض ہے, اس سے دوری رہو. تو بھائی یہ ہے زندگی. کیا کرنے آئے ہو تم؟ غلط ڈائریکشن پہ چل پڑے کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں گے, انجینئر بن جائیں گے, مالدار بن جائیں گے. یہ غلط سوچ ہے, یہ دھوکہ ہے شیطان کا. تم اللہ والے بن جاؤ, پھر دیکھو تمام دنیا کی عزت تمہاری